آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج، وہ موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا، اسی موبائل سے ہی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا۔ موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا۔ موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی۔ شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا، زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا۔ کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی، موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی۔ چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر، فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی۔ اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی، جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا۔ اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے اس کو، 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے، گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی، موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل۔ پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کال کرنا۔ موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا، لیکن میرے عزیزو ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے، لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے، اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ گیم کھیل رہے ہو تم، اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا، آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی، انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی، لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام۔ تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی۔ میرے عزیزو اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے۔ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے،
آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے، تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر، بہت ترقی کر چکے ہو. لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے. آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے، اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا. جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی. تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے. آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا، انہیں کام کاج نہیں تھا، گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ اللہ کرتے تھے. میرے عزیزو، تب تو تف ہے، لعنت ہے، اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. ہاں وہ اہل اللہ تھے، ان کے زمانے کے تقاضے تھے، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے. چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں، چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے. عزیزان کرام وقار، آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے. موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے، اس کو استعمال تو کر رہے ہیں، اسی سے سیکھ سکتے تھے. آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتہ چلا، جب پڑھتے تھے نا کتابیں، سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا. 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے، کیسے وہ پڑھ جاتے تھے، ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا. بلکہ آج بھی موجود ہے جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے. لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایک بزرگ کے متعلق، میں نام ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے. کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا. ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا. یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے. تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. میرے عزیز، اس بزرگ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز. کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں. بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت
خوبصورت راستہ ہے وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے وہ جنت کا ہے۔ شوق تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائنتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا۔ یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے۔ تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو، آج تھوڑا بہت اسٹرگل کرنا ہوگا، تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا۔